جنگ بدر میں 70 کافر مارے گئے اور 70 اریسٹ ہو گئے، اور ان میں جو کافر مارے گئے زیادہ تر قریش کے بڑے بڑے سردار تھے۔ سو اب مکہ والے کیسے آرام سے بیٹھ سکتے تھے؟ تو انہوں نے 3000 کی فوج تیار کی اور مسلمانوں پر حملے کے لیے مکہ سے روانہ ہو گئے۔ اور اس بار لشکر کفار میں ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، امیہ کا بیٹا صفوان، ابو سفیان کی وائف ہند، اور ان سب سے بڑھ کر مکہ والوں کی فوج میں ایک ینگ اور ٹیلنٹڈ لڑکا اور بھی تھا جس کا نام تھا خالد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس، جو خفیہ طور پر مسلمان ہو چکے تھے اور مکہ میں رہتے تھے، انہوں نے جلدی سے ایک لیٹر لکھا اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینہ بھیج دیا۔ اس لیٹر میں ابو سفیان کے لشکر کی تمام انفارمیشن تھی۔ ابو سفیان کے لشکر کی انفارمیشن ملنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار و مہاجرین کو مشورے کے لیے جمع کیا اور فرمایا کہ ہمیں مدینہ کے اندر رہ کر دشمنوں کا مقابلہ کرنا چاہیے یا مدینہ سے باہر نکل کر میدان میں جنگ لڑنی چاہیے۔ تو کچھ لوگوں کی اوپینین تھی مدینہ میں رہ کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے، اور کچھ نے کہا کھلے میدان میں جا کر جنگ لڑنی چاہیے۔ اور اس میٹنگ میں منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی بھی موجود تھا، جس کو ہم آگے ڈسکس کریں گے۔ آخر کار فیصلہ ہوا مدینہ سے باہر جا کر کھلے میدان میں جنگ لڑی جائے گی، اور پھر مسلمان مدینہ سے 1000 کا لشکر لے کر لڑائی کے لیے روانہ ہوئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا: اوس، خزرج اور مہاجرین۔ مسلمانوں کے 1000 کے لشکر میں سے صرف 100 کے پاس باڈی آرمر اور شیلڈ تھی، اور صرف 50 گھوڑے تھے، اور ان کے مقابلے میں مکہ کی 3000 کی فوج احد کے مقام پر آ کر رک گئی اور مسلمانوں کا انتظار کرنے لگی۔ ابو سفیان، جو ابو جہل کے بعد اب مکہ کا نیا سردار تھا اور اس لشکر کا ہیڈ بھی تھا، اپنے لشکر کو اس نے بھی 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا۔ ایک سائیڈ پہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، ایک سائیڈ پہ خالد بن ولید، اور درمیان میں ابو سفیان خود اپنے لشکر کو لیڈ کر رہا تھا۔ مکہ کے 3000 کفار سے لڑنے کے لیے جب 1000 مسلمان احد پہنچے تو عبداللہ بن ابی، جو منافقین کا سردار تھا، خزرج قبیلے کو لے کر سائٹ پر ہو گیا اور کہنے لگا ہم تو نہیں لڑیں گے بھائی۔ سو اب مسلمانوں کی فوج صرف 700 رہ گئی اور ان کے سامنے 3000 کا لشکر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اسٹریٹجی بنائی، 50 تیر اندازوں کو ایک پہاڑ پر بھیج دیا تاکہ کفار پہاڑ کے پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ نہ کر سکیں، اور انہیں سختی سے آرڈر دے دیا کہ دیکھو، ہم چاہیں جیت جائیں یا ہار جائیں، تم نے اس پہاڑ سے نہیں اترنا جب تک میں تمہارے پاس کسی کو نہ بھیجوں۔ سب سے پہلے قریش کی عورتیں جو مکہ سے لشکر کے ساتھ آئی تھیں، دف بجا بجا کر کچھ اشعار گاتی ہوئی جن میں جنگ بدر میں مارے گئے اپنوں کے ماتم اور اپنی فوج کے لیے بدلے کا جوش بھرا ہوا تھا، آگے آئیں، اور پھر کفار کی فوج سے ایک آدمی اپنے چند تیر اندازوں کے ساتھ میدان میں اترا اور مسلمانوں کو چیلنج کر دیا۔ مسلمان اپنی جگہ پر ہی کھڑے رہے۔ کفار کے کچھ تیر اندازوں نے مسلمانوں پر تیر برسائے، لیکن اس کے جواب میں انصار نے اس زور سے تیروں کی بارش کی جو کفار آگے آئے تھے وہ واپس اپنی صفوں میں چلے گئے۔ پھر کافروں کے لشکر میں سے ایک اور آدمی میدان میں آیا اور مسلمانوں کو چیلنج کرنے لگا، جس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور ایک ہی وار سے اس کو قتل کر دیا۔ پھر اس کا بھائی آگے آیا اور حضرت حمزہ نے اسے بھی ختم کر دیا۔ اس کے بعد عام جنگ شروع ہو گئی اور میدان جنگ میں خون کا بازار گرم ہو گیا۔ پہلے تو لڑائی تھوڑی سخت ہوئی، لیکن آہستہ آہستہ حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت ابو دجانہ کفار کی صفوں میں گھس گئے۔ مکہ والے اپنے ساتھیوں کا خون دیکھ کر حوصلہ ہارنے لگے اور بدر کی طرح میدان سے بھاگنے لگے۔ صاف ایسا لگ رہا تھا مسلمان جنگ جیت چکے ہیں، اسی لیے پہاڑ پر کھڑے تیر انداز پہاڑ سے نیچے اتر آئے۔ لشکر کفار کا ایک افسر خالد بن ولید، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، پہاڑی کی بلندی سے یہ سب دیکھ رہے تھے اور اسی بات کا انتظار کر رہے تھے۔
जैसे ही तीर अंदाज नीचे उतरे, खालिद बिन वलीद अपने घुड़सवारों को लेकर पहाड़ के पीछे से मुसलमानों पर हमला कर दिया। सो अब एकदम से सब चेंज हो गया। मुसलमान जीती हुई जंग में दो फौजों के दरमियान फंस गए। कुछ मुसलमानों ने इंतहाई बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन वो दो फौजों के दरमियान शहीद हो गए और मुसलमानों के मेन जनरल हजरत हमजा को वहशी, जो कि एक हबशी गुलाम था, अपने नेज़े से शहीद कर दिया, जिससे मुसलमान फौज खुद को बहुत कमजोर महसूस करने लगी। और फिर जंग इतनी फैल गई कि कुफ्फार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खेमों तक पहुंच आए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैंप पर हमला कर दिया। वहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ 9 सहाबा मौजूद थे। लड़ाई इतनी शदीद हुई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांत मुबारक भी शहीद हो गया, लेकिन बाकी सहाबा ने उनको बचाए रखा। कुफ्फार ने 9 लोगों में से 7 को शहीद कर दिया, जिनमें हजरत मुअस्सब बिन उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु भी शामिल थे। जब एक काफिर ने हजरत मुअस्सब बिन उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु को नेजा मारकर शहीद कर दिया तो काफिरों ने अफवाह फैला दी, माअज़ल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए, क्योंकि हजरत मुअस्सब बिन उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु की सूरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ मिलती जुलती थी। इतने में मुसलमानों की फौज से चंद लोग पीछे हटे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोटेक्ट करके पहाड़ के ऊपर ले गए, जहां कुफ्फार के लिए पहुंचना इम्पॉसिबल था। अबू सुफियान ने मुसलमानों को देख लिया और फौज लेकर वो भी पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगा, लेकिन सहाबा ने काफिरों पर इतने पत्थर और तीर बरसाए कि अबू सुफियान अपनी फौज लेकर वापस पहाड़ से उतर आया। फैसला किया, बस इतना काफी है, हम बस यहाँ से वापस मक्का चले जाएंगे। अबू सुफियान मैदान जंग से जब वापस जाने लगा तो एक पहाड़ी पर चढ़ गया और जोर जोर से पुकारने लगा, क्या यहाँ मुहम्मद हैं? तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, जी वो इधर हैं और तुम्हें सुन भी रहे हैं। ये सुनकर अबू सुफियान को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि इन्होंने ये जंग इसलिए की थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद किया जाए और मदीना पर कब्जा किया जाए, लेकिन इनमें से कोई भी ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हो सका। फिर अबू सुफियान ने लाउडली ये ऐलान किया कि आज का दिन बदर के दिन का बदला है। जंग में कभी फतह और कभी शिकस्त होती है। और फिर चला गया और मदीना पर दोबारा हमला करने के लिए 10,000 का लश्कर तैयार करने लगा। सब्सक्राइब।